اور اب ایک راحلت کا تذکرہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ جو زندگی کے اس ورک پہ انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں، ان میں سے ایک جناب امیر العظیم صاحب ہیں. سیکریٹری جنرل رہے جماعت اسلامی کے، اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی وہ پولیٹکس میں بہت ایکٹیو تھے. کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ سیاست سے باہر تھے، لیکن لوگ ان کی وفاداری کو، ان کی وسیع القلبی کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت مختلف شخصیت ہے. عام سیاستدانوں سے ہٹ کے ان کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی تھیں. تو آپ کے ساتھ ان کی کیا یادیں ہیں، یا اس موقع پر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ کو ان کے بارے میں کیا یاد آتا ہے؟ دیکھیے، مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ وہ وفات پا گئے ہیں. بیمار تھے. میرا خیال ہے مہینہ پہلے میری ملاقات بھی ہوئی تھی کسی ایک فنکشن پہ ان کے ساتھ. بڑی جپی شپی ڈالی ہے ہم نے. بڑے نفیس شخص تھے. اور میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا جو ان کے بارے میں کوئی بری بات کرے گا، کیونکہ بڑے پیارے انسان تھے. میرے ان کے ساتھ تعلقات اور قاضی حسین احمد جو کہ جماعت کے لیڈر تھے، ایک قسم کے دوستانہ تھے. حالانکہ جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی اور جن چیزوں میں میں یقین کرتا ہوں آسمان سمندر کا فرق ہے. 180 ڈگری زمین آسمان. بالکل نہیں. تو مگر اس کے باوجود قاضی صاحب اور میرے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور وہ بڑے پیار سے میرے ساتھ مخاطب تھے. اور عظیم صاحب بھی آلویز پلیڈ اے ویری ونڈرفل رول. ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ 99 میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے مجھے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے سے پہلے ہمارا پرچہ تھا دا فرائیڈے ٹائمز. پرنٹر کو کہہ کے پرنٹنگ بند کروا دی اس کی. اس وقت قاضی صاحب اور جماعت اسلامی عظیم صاحب نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، ہم اور آپ بات تو الگ الگ کرتے ہیں، مگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو دیجیے. تو ہم نے کہا کہ جو لوگ جگنو نے کہا، اعجاز حیدر تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ پرچہ بند ہو گیا ہے، چھاپنے کے لیے پریس تیار نہیں ہے، انہوں نے جا کے سیل کر دیا. اچھا. تو عظیم صاحب نے کہنے لگا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری پریس جو ہے ہم تیار ہیں آپ کا پرچہ چھاپنے کے لیے، اور ہم دیکھیں گے کون پولیس آ کے ہمیں روکتی ہے. تو وہ پھر جماعت اسلامی کی پرنٹنگ پریس نے ہمارا پرچہ چھاپنا شروع کیا، اور وہاں پولیس جا نہیں سکتی تھی. اور ظاہر ہے دیٹ واز اے ویری بگ تھنگ. اوبویسلی نظریاتی طور پہ تو ایک بہت بڑی ڈیوائڈ، بہت بڑی تھی. اور یہ سیکریٹری اطلاعات تھے اس وقت جماعت اسلامی کے امیر العظیم. تو انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا جی، اور میں کبھی نہیں بھولا، اور ہمیشہ میں شکر گزار تھا کہ دیکھیے انسانیت اپنی جگہ، اختلاف، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر جمہوریت کے لیے بہت بہت کچھ. اور جماعت اسلامی کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے تھرو آؤٹ. ابھی بھی نعیم صاحب جو ہیں، یہ تو ونڈرفل حافظ صاحب بڑے زبردست انسان ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2013 میں مجھے پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کیا ایز سی ایم پنجاب، تو جاتے جاتے پھر میاں صاحب نے بھی نامینیٹ ڈال دیا. تو میری پہلی نامینیشن تو آئی تھی فرام پیپلز پارٹی، مگر پھر میاں صاحب نے سوچا کہ ہاں آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ میں بن گیا. مگر مجھے میاں صاحب بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کنونس کیا تھا کہ ہم بھی سیٹھی کو سپورٹ کریں، اور اس میں جماعت اسلامی منور صاحب بھی تھے. بڑے لوگوں کے میرے بارے میں خدشات تھے کہ یہ تو بڑا لیفٹسٹ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، مگر سب مولانا منور صاحب سب تیار ہو گئے، اوکے میاں صاحب آپ کہتے ہیں. تو جب میں سی ایم بنا تو پھر میں ان سب کا شکریہ ادا کرنے گیا. چودھری پرویز الہی اور شجاعت صاحب کا شکریہ ادا کیا، نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرنے میں ملتان گیا. اس کے بعد منور صاحب کے پاس جماعت اسلامی منصورہ گیا. پھر اس کے بعد آخر میں گیا عمران خان کے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے. سب نے سپورٹ کیا تھا میرا کینڈیڈیٹ. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بڑے پیار کے ساتھ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے مجھے ویلکم کیا، اینڈ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور اسی لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی
بڑی پرنسپلڈ سیاسی جماعت ہے، اور اب نعیم صاحب ہیں. میری بڑی خواہش ہے اور امید ہے کہ یہ عوام کے لیے، لوکل گورنمنٹ اور اس قسم کی چیز کے لیے اچھے کام کریں گے. جی، جماعت اسلامی اصلاحات سے خاصی ایکٹیو ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں بھی، لیکن امیر العظیم صاحب، ان کی یہ کمائی، ان کا یہ کل اثاثہ ہے کہ جب آپ رخصت ہو جائیں دنیا سے تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. خدا ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اب سیٹھی صاحب، آپ کی اجازت سے کوشچن شامل کر لیں. اظہر حسین لاڑکانہ سے آپ نے جو کوشچن کیا سیٹھی صاحب کے آج کے انالیسز میں آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. ہم اب شامل کریں گے حیدرآباد سے ڈاکٹر طارق حسن کا سوال. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو سول جوہری معاہدہ ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد اب سعودی عرب پاکستان اور چین سے ڈائریکٹ رجوع کر سکے گا اپنی جوہری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے؟ جی، مہربانی سوال کی. ایکچولی اسی وجہ سے امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. امریکہ کو یہ فکر تھا کہ ہم ان کا انفلوئنس گلف کے اندر تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی سعودی عربیہ جس کو وہ رہ گیا تھا، ابراہیم اکارڈ نہیں سائن کیا تھا، باقی سب تیار ہو گئے تھے. تو امریکہ نے اپنا رٹ کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، اب لوگ اب ہمارے پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے، اور یہ چائنا کی طرف نہ جائیں اب، بیکاز وہاں پاکستان ان کو اس طرف لے جائے گا، اور کسی اسٹیج پہ بھی چائنا ان کو پیسفل نیوکلیئر انرجی یا دے سکتا ہے فیسلٹیز. اسی لیے پھر امریکہ نے اس کو پری ایمپٹ کیا کہ ہم دیں گے آپ کو، مگر اور ان کو بلا لیا اور کہا جی ہم دیں گے آپ کو، اور بالکل کھلی چھٹی دیں گے ایک قسم کی. کل کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ کیا فرق ہے بٹوین دیئر پوزیشن آن ایران اینڈ دیئر پوزیشن آن سعودی عربیاز نیوکلیئرائزیشن. اور تو اب ساتھ ہی میں اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو یہ نہیں بتایا کہ جی ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کی کنڈیشن بھی ہے، مگر اب وہ بھی ایک کنڈیشن لگا دی ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری کمپنیز آئیں گی، سب کچھ کریں گی، اور آپ کو کھلی چھٹی بھی ملے گی، آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ ابراہیم اکارڈ جوائن کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ، اور میرا یہ موقف تھا کہ اس کو اب یہ کولڈ سٹوریج میں چلا جائے گا. یہ صرف اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا کہ چائنا یہ ویکیوم جو بن رہا ہے، اور جو لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ، کہ ان کو بھی چائنا کی طرف سے کوئی مدد نہ ملے. بیکاز ایران نے تو اناؤنس کر دیا ایک قسم کا کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑیں گے نہیں، اور امریکہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہم ان کا نیوکلیئر پروگرام چھوڑیں گے نہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے، اور یہ ہو سکتا نہیں ہوگا کہ امریکہ جو ہے ان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر سخت پابندیاں لگا کے رکھے گا، اٹیک کرے گا ان کی فیسلٹیز کو اینڈ سو آن. اور ابھی ایز وی اسپیک وہ بات کر رہے ہیں کہ جو یورینیم ہے وہ کہاں ہے، کیسے ہے، اس کو کیسے لانا ہے، چھوڑنا ہے، دبانا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اور امریکہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم بھی تکڑے ٹائٹ پالیسی رکھیں گے، اور ہم نے اپنا آپشنز گیو اپ نہیں کرنے. انہوں نے آلریڈی تھریٹن کر دیا ہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہم چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ دی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آل آپشنز آر اوپن. اور اب ایران بڑا اسٹرانگ فیل کر رہا ہے اور امریکہ ویک فیل کر رہا ہے، تو اسی لیے امریکہ نے یہ چال چلی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اب چائنا سے ان کو کچھ ملے گا، اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ.